اچھا بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہل حدیث لوگ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ اہل حدیث لوگ کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے ڈائریکٹ فالو کیا ہے, تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی, تو آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈائریکٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر آدمی کو آپ اس بات کی یعنی سند دے رہے ہو کہ وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالے. حالانکہ قرآن و حدیث میں مسائل کا علم آسان نہیں ہے. واضح و نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں, مسائل کا علم آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو پھر مجتہدین محنت نہ کرتے اس کے لیے. یہ تو ہر آدمی کو کہتے تھے خود ہی نکالتے رہو بیٹھ کے. یقین نہ آئے تو قرآن و حدیث سے آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا, تو ذرا قرآن سے ڈائریکٹ آپ عام آدمی کو بولیں, ٹماٹر بیچنے والے کو, کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے. وسیم بھائی آئے ہیں, ان کے ابا کا انتقال ہو گیا, ان کے یہ وارث ہیں, قرآن سے ترجمہ پڑھ کے آپ ذرا ان کو وراثت کے مسائل بتا دو. وہ بتا نہیں سکتا, وہاں وہ کسی مفتی سے فتویٰ لے گا, کہے گا یا تو اہل حدیث مفتی سے یا کسی اور مفتی سے. اس کا مطلب ہے براہ راست عام آدمی قرآن و سنت سے مسائل نہیں نکال سکتا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی صحابہ کرام میں بھی, حالانکہ وہ عربی جانتے تھے, صحابہ کرام میں بھی اسپیسیفک مفتی ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو مسائل بتاتے. صحابہ کے دور میں بھی مسائل ڈائریکٹ عام لوگ قرآن و سنت سے نہیں نکالتے تھے. چند مخصوص علماء تھے, حضرت ابو ہریرہ تھے, اس میں عبداللہ بن مسعود تھے, معاذ بن جبل تھے, خلفائے راشدین تھے, جابر بن عبداللہ تھے, حضرت ابو دردہ تھے. یہ مخصوص لوگ تھے جن کو نبی کے انتقال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں باقاعدہ علم کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا. لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتابیں, ان میں صحابہ کے فتاویٰ بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا. تو اگر ایسا ہوتا, صحابہ کہتے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, قرآن تمہارے سامنے ہے اور تمہاری زبان میں ہے, تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, ڈائریکٹ پڑھو نا. تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آؤ گے نا تو عوام بے یار و مددگار. تبھی جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا, ان چار فقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی, ان چاروں فقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے. جب اسلامی حکومتیں تھیں, مسلمان چاروں میں سے کسی ایک فقہ پر عمل کرتے اور دوسرے کو ملامت نہیں کرتے, دوسرے کو بھی برحق سمجھتے, خود بھی کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. لیکن اتحاد کا لیبل لگا کے فرقہ واریت کی ایسی آگ لگائی ہے کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. یوٹیوب پہ دیکھو, ہر آدمی اپنی حدیث نمبر اور قرآن و سنت کے حوالے دے دے کے, نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں مگر رائے دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ. غامدی صاحب کو آپ سنو گے ہر بات قرآن سے شروع کر کے قرآن پہ ختم کرتے ہیں, لیکن غامدی کے جو اگینسٹ ہیں وہ بھی ہر بات قرآن سے شروع کر کے کہاں ختم کرتے ہیں, قرآن پہ. تو اس لیے عام آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ ریسرچ کا کام جو ہے نا, یہ 1200-1300 سال پہلے امت فارغ ہو چکی ہے اس سے. جب مسائل بڑے تھے تو امت نے ریسرچ کا کام کیا, بڑے بڑے مجتہدین نے, پھر امت نے کہا انہی میں سے کسی کو فالو کرو بس, اب نیا کوئی فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بنائیں گے تو وہ ٹوٹتا چلا جائے گا. تبھی جس نے بھی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کہا کہ یہ چاروں فقہ غلط ہیں, ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ درجنوں فرقوں میں بٹے ہیں وہ. تو بعض دفعہ آپ کو لیبل نظر آتا ہوتا کہ یہ ان میں اتحاد ہے, لیکن اتحاد نہیں ہوتا, ان میں اور زیادہ فرقے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی کا اخپل طریقے سے قرآن کی وہ تشریح کر رہا ہے. جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بتا دے, پھر علم کامل نہیں ہوتا. وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے, جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا, وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے, میری والی ساری کیا ہے, صحیح ہے. حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس کو, سند پہ بحث آپ کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ. اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی, آپ لوگوں کے سامنے ایک دوسری حدیث لے کر آئیں گے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑھتے, امام کے پیچھے خاموش رہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے نا, جیسے میڈیکل سائنس اگر عوام کو کہا جائے کہ آپ خود کتابیں پڑھ کے علاج کرو, تو لوگوں کی صحتیں جو واٹ لگے گی نا. لیبل آپ اچھا لگاؤ کہ میں ڈاکٹروں کا اندھا مقلد نہیں ہوں, میں میڈیکل سائنس, میں گوگل پہ خود ریسرچ کر کے کرونا کا علاج میں نے نکالا ہے, تو مانیں گے لوگ آپ کی بات.
اچھا کوئی کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا آج تک؟ بولو نا بھائی. کوئی کہے کہ میں یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کی تقلید نہیں کروں گا, میں کتابیں خود پڑھ کے انجینئر بنوں گا, کوئی دنیا میں کوئی حکومت اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی, کہے گی یہ پاگل ہیں جو یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو یار بھائی یہ دین کا علم اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ جو اٹھتا ہے مفتی بن کے کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے, میری, بھائی تو اہل نہیں ہے ریسرچ کا, نہ آپ کو عربی آتی ہے. ان میں اکثر ریسرچ کرنے والے وہ ہیں جو عربی گرامر نہیں آتی ان کو, ترجمے ان کو جو کر کے دے دو. ان میں بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں, بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں, ان کو ترجمہ نہیں کرنا آتا. تبھی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں سامنے بٹھاؤ تو میں بتاؤں گا. یہ بہت سے لوگ فائل مفعول کا نہیں پتا, سبجیکٹ آبجیکٹ کا نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ با متعدی ہے یا یہ با الساق کے لیے ہے. اوتر بواحدۃ جو حدیث میں آتا ہے ایک رکعت وتر پڑھو, یہ پڑھو کا ترجمہ تو آپ نے کیا ہے نا, ایک رکعت وتر پڑھو. اوتر کا معنی ایک وتر پڑھنا نہیں ہے, یہاں پر اوتر کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا, ایون کو آڈ بنا دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک رکعت کے ذریعے ایون کو آڈ بنا دو. وتر جب 2 رکعت آپ پڑھو گے نا تو ایک رکعت کے ذریعے جو 2 تھی وہ کیا بن گئی؟ ایون تھی, آڈ بن گئی نا. نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہو کہ ایک رکعت وتر پڑھو, اور لوگوں کو آپ نے ساری دنیا کو کہ دیکھو امام حنیفہ کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک رکعت وتر پڑھو, اور تمہیں ترجمہ تک نہیں آتا. یہ ترجمہ تو تم نے کیا کہ ایک رکعت وتر پڑھو. لیکن عوام آج کل متاثر ہو رہی, بھائی حدیث کا حوالہ بھی دیا, حدیث کا نمبر بھی بتایا, سبحان اللہ. اور یہ جو حنفی شافی لوگ ہیں یہ تو اندھے مقلد ہیں. او بھائی یہ تقلید ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, اور آپ تقلید کر رہے ہو انجینئروں کی, پروفیسروں کی, اور 15ویں صدی کے. وہ بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو تقلید آپ نے بھی کرنی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. ہم مجتہدین کی کرتے ہیں جو تابعین تبع تابعین کے تھے, جنہوں نے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے. اور آپ آج کل کے 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے فتنہ پرستوں کی تقلید کر رہے ہو, جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خواہش نفس کی بنیاد پہ مسئلہ بتا رہے ہیں یا اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دکانیں بند کر رہے ہیں, مولویوں کی اور 2 نمبر لوگوں کی. اس میں دیکھا کرو ایسا تو نہیں ہے کہ دکانیں بند نہیں ہو رہی, اپنی ایک نئی دکان تو نہیں کھولی جا رہی کہیں. تو بعض دفعہ دوسروں کا چورن بند اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اپنا چورن زیادہ بکے. تو لیبل یہ لگایا جاتا ہے ہم دوسروں کا چورن بند کر رہے ہیں, مقصد ہوتا ہے اپنا چورن مارکیٹ میں لا رہے ہیں. تبھی ایسے لوگ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے کہ ان کی جو فالٹ ہے نا وہ 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامنے بیٹھے تو یہ 2 4 کی طرح بتا دیں گے, آپ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف زبانی باتیں, دعوے کرتے ہیں چیلنج, اور میں یوں اور میں یوں, اور ایسے چیلنج کر کے اس کو پی جاتے ہیں. پھر جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے, جواب ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو امت 4 فقہ پہ چلی آ رہی ہے نا, ہماری رائے ہے کہ انہی میں سے ایک کو فالو کرو, بس اسی میں امت کی خیر ہے. بھائی 1200 سال امت نے اس میں نکال لیے, 1200 سال. تو اب تو قیامت ویسے ہی قریب ہے, تو اب کیا آپ نیا کام کوئی کر رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان 4 کو فالو نہیں کرنا تو 5واں پھر فقہ تو نکالو نا, کوئی سلیبس تو متعین کرو پھر. او بھائی جب وضو کے مسائل سے لے کے نکاح کے مسائل ہیں, تجارت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, جیسے 4 فقہ میں تو ہمیں ملتے ہیں, تو آپ کوئی نصاب تو بناؤ نا جو اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ, پھر کوئی سلیبس تو ہو. اب تک کوئی سلیبس نہیں ہے. جب سلیبس ہی نہیں ہے تو آپ مدرسے میں کیا پڑھاؤ گے بچوں کو؟ آپ کو ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں, تو ڈائریکٹ قرآن حدیث کا مطلب ہو گیا ہر استاذ کی پھر اپنی تشریح ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہو؟ ہم نے کہا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اس نے کہا مجھے کہ فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنفی کو مانتے نہیں ہو, تو نصاب میں فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہہ رہے ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں, یعنی فقہ حنفی کی قدوری لی, اس میں جو غلط ان کے خیال میں چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, تو یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. کس طرح پڑھاتے ہیں ہم؟ تنقیدی نظر سے. میں نے کہا دنیا میں کسی یونیورسٹی میں آج تک کوئی ایسا نصاب نہیں بنا کہ جس نصاب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور تنقیدی نظر سے ہی شروع کرا دو اس کو. پہلے اپنا صحیح سلیبس ہوتا ہے, پھر دوسروں پہ ساتھ ساتھ ضمناً تنقید ہوتی ہے. تنقید کبھی اصل نہیں ہوتی کہ اصل بچوں کو پڑھائی تنقید جا رہی ہے کہ یہ بھی ابو حنیفہ کا مسئلہ غلط, یہ بھی غلط. اس کا نتیجہ نکلتا ہے نیگیٹو سوچ لے کے وہ عالم بنتا ہے, اس کا ساری زندگی وہ غلط ہی کہتا رہتا ہے. کہ تو پہلے پازیٹیو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ صحیح نصاب ہمارا ہے A to Z, یہ والا صحیح ہے, اور اس میں پھر
حنفیوں پہ بھی رد کرو, شافیوں پہ بھی رد کرو, یہ بھائی ہماری رائے یہ ہے, یہ ہمارا نصاب ہے, وضو کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, نماز کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, یہ ہے اصل. باقی امام حنیفہ نے اس میں یہ فالٹ کیا, معاذ اللہ, اب امام شافعی نے یہ غلطی کی, یوں ہونا چاہیے. آپ نے کیا کیا, جس کو غلط کہتے ہو وہی سلیبس ہے, اور اس کو پھر تنقیدی نظر سے پڑھا کے, تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اب تک نصاب بنا ہی نہیں سکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اتنے فرقے آپ لوگوں میں بن گئے ہیں کہ اب سلیبس بن سکتا ہی نہیں ہے. ایک کتاب ایسی ہوگی نہیں جس پہ 4 علماء بھی جمع ہو جائیں. ہر آدمی کہے گا قرآن و حدیث کے مطابق میری تحقیق یہ نہیں ہے, تم نے یہ کیوں لکھا. دوسرا کہے گا نہیں یہ ہے, یہ رفع الیدین کا مسئلہ لے لو. اگر وہ کتاب لکھی جائے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے, شافعی مسلک میں لکھا ہے کہ سنت عمل ہے, ساری شافعیوں کی کتابوں میں سنت ہے, چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آج اگر نصاب لکھا جائے گا تو جو رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں, جب وہ لکھیں گے نا سنت ہے, دوسرا مفتی کہے گا سنت نہیں واجب ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے تو نبی نے کہا ایسے کرنا پڑے گا تمہیں, تو ایک تو امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے, تو لازم ہے. اب واجب ہے اس کا مطلب چھوڑ دیا تو سدا صاف کرنا پڑے گا, بولے سے چھوڑ دیا, جان کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو دوسرا مفتی کہے گا پھر جب رفع الیدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی حنفی ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو اتنے ایک ایک مسئلے میں اختلافات آئیں گے نا کہ 5واں فقہ مرتب کرنا ممکن رہا ہی نہیں ہے. نہیں یار, اور یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے تاکہ لوگ اب 5ویں چیز نہ نکالیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چھوڑ دیں تنقیدی نظر سے, آپ اپنا سلیبس متعین کریں, پھر ہم یہ فتویٰ میں خود دوں گا کہ 5واں فقہ بھی ہے, وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے. جہاں 4 تھے ایک اور صحیح, کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں 4 چل رہے تھے تو 5ویں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, بس یہ ایسی لفاظی ہے. ہم 4 کو نہیں, ہم تو بس وہی جو نبی نے جو کہا وہ. اس کا مطلب امام حنیفہ جو کہتے تھے وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, باقیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حنیفہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے. بھائی دیکھو, ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے, آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہو اور اس بس کو فالو کر رہے ہو, تو حیدرآباد کے راستے ہی کو فالو کر رہے ہو نا آپ, اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ حیدرآباد جا رہی ہے. تو اس کا مطلب جو اس بس کو فالو کرے گا وہ بھی حیدرآباد کے ٹریک پر ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرو. تو ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, اور آپ امام حنیفہ کی بات کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. میں نے کہا امام حنیفہ اگر قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے تو ان کو فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا. حیدرآباد جانے کے 2 طریقے ہیں, ایک ڈائریکٹ چلے جاؤ اگر راستہ معلوم ہے, معلوم نہیں ہے تو جو جا رہا ہے ماہر ڈرائیور اس کے پیچھے چلے جاؤ. میں نے کہا جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائریکٹ فالو کرے. ابو حنیفہ کو آتا تھا, جس کو نہیں آتا جیسے آپ کو نہیں آتا, میں نے کہا, اور میں بھی بتاؤں گا کیوں نہیں, وہ آیتیں پڑھوں گا جو آپ کو نہیں پتا. جس کو نہیں آتا تو اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ اس کو فالو کر لے جس کو آتا ہے, فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. پھر میں نے ان کو بتایا, وہ بار بار قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. کہیں نہیں لکھا ابو حنیفہ کو مانو, قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. میں نے کہا قرآن میں 2 آیتیں, آپ کو ایک آتی ہے دوسری نہیں آتی. دوسری آیت ہے واتبع سبیل من اناب الی, اس کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے, اس شخص کو فالو کرو. اب میں نے کہا قرآن 2 متضاد حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دے سکتا. ایک جگہ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو, ایک جگہ کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے حیدرآباد کا راستہ پوچھ رہے ہو تو وہ راستہ بتا رہے کہ ڈائریکٹ آپ جاؤ سڑک کے اوپر, پھر آپ سے کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں جاؤ, اس بس کے پیچھے جاؤ. آپ کہتے ہیں اچھا اس بس کے پیچھے جاؤں, کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ جاؤ. اچھا میں ڈائریکٹ جاؤں, نہیں اس راستے پہ جاؤ, اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریکٹ جا رہی ہے. آپ کہو گے یار کبھی کہتے ہو ڈائریکٹ جاؤ, کبھی کہتے ہو اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریکٹ جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک جگہ قرآن کہہ رہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو, ایک جگہ کہہ رہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ 2 الگ الگ لوگوں کے لیے حکم ہے. جس کو پورا قرآن آتا ہے نا صحیح طریقے سے وہ ڈائریکٹ فالو کرے گا, جس کو پورا نہیں آتا میں نے کہا جیسے آپ کو نہیں آتا, کیونکہ آپ کو وہ والی آیت آتی ہے دوسری والی نہیں آتی, تو فنٹر بننے کے بجائے اس کو چاہیے کہ اس کو فالو کر لے جس کو پورا آتا ہے. میں نے کہا امام کو پورا آتا تھا.